السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تو ہم کل ٹاپک پڑھ رہے تھے، وی جسٹ اسٹارٹڈ the new topic that was حضرت عمر's caliphate, second caliphate of Islam، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور جس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا حضرت عمر کا الیکشن کے اس کے بعد کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت مثنہ کا، ابو عبید الثقفی کا، اور حضرت خالد بن ولید جو سیریا سے، جو پرشیا سے نکل کے سیریا کی طرف گئے اور بیٹل آف اجندین اور بصرہ اجندین اور ڈیماسکس کو سیج کیا، اور حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ ناؤ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بہت سارے چیلنجز ہیں، اور ان بہت سارے چیلنجز میں کچھ کام ہے جو ان کو امیڈیٹلی کرنے ہیں۔ اور وہ کیا کام ہے؟ ایک تو یہ کہ حضرت ابو بکر نے کیا کہا تھا کہ مثنہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی آپ نے فوراً مدد کرنی ہے، ری انفورسمنٹ دینی ہے۔ تو ری انفورسمنٹ کے لیے 5,000 کی آرمی تیار ہوئی، جس میں کمانڈر بنایا گیا ابو عبید الثقفی کو، جو کہ صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ اور پرشیا میں کمانڈر ان چیف ابو عبید الثقفی، یاد رکھیے گا ابو عبید الثقفی الگ ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح الگ ہیں۔ ابو عبیدہ ابن جراح 10 بلیس کمپینینز میں سے، اور ایک اور ابو عبید ہیں، ابو عبید نہیں، عبیدہ، حضرت ابو عبید ہیں ایک اور، وہ ہیں، وہ لائف المدینہ میں بتاؤں گا، لائف المدینہ میں آئیں گے بیٹل آف احد میں، ٹھیک ہے جی۔ اور وہ ہیں عبیدہ بن حارث، ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 نام ہیں ملتے جلتے، اس میں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ابو عبید الثقفی جو کہ صحابی نہیں ہے، اور یہ ساری بیٹلز ہم پڑھیں گے پرشیا کی، یہ ساری بیٹلز ہیں روم کی، وہ بعد میں پڑھیں گے۔ تو پہلا چیلنج یہی والا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر آن دی ادر ہینڈ دوسری طرف انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے لیے بھی کچھ احکام جاری کرنے ہیں، اور روم کے مسئلے کو بھی حل کرنا ہے، تو وہ بھی ایک الگ چیلنج ہے، لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال ہم پہلے پرشین بیٹلز کی طرف آتے ہیں۔ تو پرشین بیٹل میں جو پہلی بیٹل آپ لکھیں گے وہ یہ ہے بیٹل آف نمارق، ٹھیک ہے جی۔ آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہیں میرے، تو بہت سارے بچوں نے نوٹس لے لیے ہیں فزیکلی، تو ان نوٹس میں دیکھیے گا ڈیٹیل میں نے تھوڑی زیادہ لکھی ہوئی ہے، تو کوشش کریں وہاں سے پڑھ لیں۔ کسی کو اگر مشکل لگ رہی ہے تو وہ یہاں سے کر لے۔ اچھا جی، تو یہ آ جاتے ہیں بیٹل آف نمارق۔ ڈیورنگ دا رین مینس ڈیورنگ دا رول آف حضرت ابو بکر، ابو بکر کے زمانے میں مسلمز کانکرڈ ہیرا، مسلمانوں نے بہت سارے علاقے کانکر کیے، اس میں سے ایک علاقہ تھا ہیرا، which made the Persians furious، جس پہ جو پرشینز تھے وہ بہت شدید غصہ تھے، آگ بگولا تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا، they intensified their attack، انہوں نے ایک دم اٹیک بڑھا دیا، خاص کر تب جب حضرت خالد بن ولید جا چکے تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت مثنہ کمانڈر تھے، یہ حضرت مثنہ کا نام آ رہا ہے۔ تو حضرت عمر کیا کر رہے ہیں، اب یہ پوری کہانی میں بتا چکا ہوں آپ کو، آپ نوٹس میں پڑھیں گے آپ کو فوراً سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت عمر کیا کر رہے ہیں، حضرت عمر جو ہیں ابو عبید الثقفی کو کمانڈر بنا کے 5,000 کی آرمی بھیج رہے ہیں پیچھے سے، جس کو ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ری انفورسمنٹ کتنے کی آئی ہے بھائی؟ 5,000 کی، اوکے۔ تو ری انفورسمنٹ آ گئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، دے میٹ، اب آرمی تھوڑی بہتر ہو گئی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ دے میٹ پرشینز ایٹ نمارق، نمارق کے مقام پر، اس جگہ پر یہ فائٹ ہوئی ہے، اسی لیے اس بیٹل کو بیٹل آف نمارق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے ہی سال فائٹ ہو رہی ہے جب حضرت عمر کیلف بنے، اور یہ جو آرمی ہے پرشیا کی، یہ کس کمانڈر کے انڈر فائٹ کری، یعنی ان کے کمانڈر کا نام کیا ہے، وہ ہے جبان، JABAN، جبان، جیسے جاپان ہوتا ہے اس میں پی ہوتا ہے، اس میں بی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دا رائٹ ہینڈ آف رستم، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ خاص بندہ تھا، بڑا خاص کمانڈر تھا۔
اور جس کو قتل کر دیا گیا، مسلمانوں نے اس کو بھی قتل کیا. Muslims defeated them and many Persians were killed including their commander جس کا نام ہے جبان. نمارق سمجھ میں آ گیا، بہت آسان ہے، کل بھی اس کی ٹریل ہم نے پڑھی تھی. ذرا تھمز اپ کریں، نمارق سمجھ میں آ گیا تو آگے بڑھیں گے. شاباش، ویری گڈ. کل والا جو لیکچر ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اس کو اگر آپ سنیں پھر اس کو دوبارہ سنیں گے تو پھر آسانی ہو جائے گی. تو ہاں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بس ابھی آپ اتنا سمجھ لیں کہ حضرت عمر آرمی بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے. کتنی آرمی؟ 5000 کی آرمی، اوکے. اور آلریڈی آرمی پرجیا میں مسلمانوں کی ہے، پہلے سے ہے، جو وہاں پر فائٹ کر رہی ہے. پیچھے سے مزید آرمی آ گئی جس کو ہم ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. تو آرمی کی تعداد زیادہ ہو گئی. جب آرمی کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اب نئی بیٹل ہوئی جس کا نام نمارق ہے. اس میں مسلمانوں نے ان کو ہرایا اس بیٹل میں، اور ان کا جو کمانڈر ہے جبان وہ بھی قتل ہو گیا. بس دیٹس اٹ، اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا ہی سمجھنا ہے. اب اگلی بیٹل ہے بیٹل آف برج. اگر آپ کو یاد ہو کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ والی برج میں میں نے ایسے ایرو ڈاؤن بنایا تھا کہ یہ واحد وہ بیٹل ہے جو مسلمان ہارے ہیں اور بہت برے طریقے سے ہارے ہیں، جس کو ہم بیٹل آف برج کہتے ہیں. بیٹل آف برج کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں نے اس میں برج کراس کر لیا تھا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اور دیکھیے بھائی، آئیے. بیٹل آف برج واز فought انڈر دا کمانڈرشپ آف حضرت ابو عبید الثقفی. تو حضرت ابو عبید الثقفی مسلمانوں کے کمانڈر ہیں، مسلم آرمی کے کمانڈر ہیں، ٹھیک ہے بھائی. دھیان دیجیے گا، دائیں بائیں کہیں پر بھی آپ کا فوکس نہیں جانا چاہیے، یہیں پر سارا فوکس ہو، سارے کام چھوڑ دیں. تو برج کا نام ہے بیٹل آف برج، اور سوری بیٹل کا نام ہے بیٹل آف برج، اور اس کو بیٹل آف مروہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس بیٹل میں مسلم کمانڈر کا نام بتائیے بھائی. مسلم کمانڈر کا نام ہے ابو عبید الثقفی، ٹھیک ہے بھائی، ہو گیا. اچھا بھائی، پرشین کمانڈر کا نام بتائیے. اس کا نام ہے بہمان، اوکے بھائی، یہ بھی ہو گیا. اچھا بھائی، بہمان جو کمانڈر ہے، اور یہ جو ان کے جو یہ جو آرمی ہے، یہ آرمی تو آئی لیکن ان کی آرمی میں وار ٹرینڈ ایلیفنٹس بھی ہیں. یہ وار ٹرینڈ ایلیفنٹس وہ ایلیفنٹس ہیں جنہوں نے بہت پرابلم کریٹ کی ہے. عرب جو ہیں they were unaware of the elephants، اور کیونکہ عرب میں ہاتھی تھا ہی نہیں تو عرب والوں کو ہاتھی کا پتہ ہی نہیں تھا. اب جب ہاتھی آئے، اور نہ صرف آئے بلکہ وہ بیٹل میں یوز ہو رہے ہیں اور وہ اتنے ٹرینڈ ہیں، یہ سوچا بھی نہیں تھا کبھی. تو یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ٹرینڈ ایلیفنٹ لے آئے، ٹھیک ہے جی. which caused great damage. کیا کیا انہوں نے؟ ڈیمیج کیا. کس کو؟ مسلم آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا. اچھا جی، ہوتا کیا ہے بیٹل سے پہلے؟ دیکھو، ریور یوفریٹ ہے ایک، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لو کہ میں بلو سے کر لیتا ہوں. یہ ایک ریور یوفریٹ ہے. مسلمان جو ہیں وہ مسلمانوں کو میں نے کر دیا بلیک سے. تو یہ مسلم آرمی ہے اس طرف، تو یا تو اس طرف بیٹل ہوگی یا پھر اس طرف بیٹل ہوگی. ان کو میں کر دیتا ہوں ریڈ سے، پرشینز کو، ٹھیک ہے جی. تو بیٹل سے پہلے پرشینز نے کیا کہا؟ پرشینز نے کہا کہ بھائی آپ اس طرف آئیں گے یا ہم اس طرف آئیں؟ ہم اس طرف آئیں آپ سے لڑنے کے لیے. تو ابو عبید الثقفی جو کہ کمانڈر تھے وہ کہتے ہیں بھائی ہم آ رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے، آپ کے علاقے میں گھس کے آپ کو ماریں گے. تو بہت سارے سینئر کمپینینز اور خاص کر حضرت مثنیٰ بھی اس میں شامل ہیں جو کہ ابھی کمانڈر ان چیف نہیں ہے. انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ہم جو اس طرف ہیں، کس طرف؟ بلیک سے ہے نا، ہم جو اس طرف ہیں ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، ٹھیک ہے. وی شوڈ نیور کراس دس ریور، ہمیں یہ ریور کراس نہیں کرنا چاہیے.
لیکن حضرت ابو عبید الثقفی اس بات سے نہیں مانے. انہوں نے کہا ہم ریور کراس کریں گے، ان کے علاقے میں گھس کے ماریں گے. انہوں نے جو یہ بات نہیں مانی تو اس کا نقصان ہوا. حضرت مثنیٰ یہ اس چیز سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو ہمیں اس طرف جانا ہے، اس طرف جا رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا ان کی آرمی کتنی ہے، ہمیں نہیں پتا ان کی آرمی کی کنڈیشن کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی تیاری کیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ دریا کے اس طرف کی جو جگہ ہمیں فائٹ کے لیے ملے گی وہ کتنی تنگ ہوگی، کتنی وائڈ ہوگی، کھلی ہوگی، ہمارے لیے ٹھیک ہوگی، موزوں ہوگی، نہیں ہوگی. We never know. So we should not cross this river. لیکن یہاں پر وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھے، بہت زیادہ جوش اور جذبے میں تھے، اور وہ کانفیڈنس اوور کانفیڈنس بن گیا. جب اوور کانفیڈنس بن جاتا ہے تو نقصان ہو جاتا ہے. تو مسلمانوں نے اس ریور کو کراس کیا، جس کو ریور یوفریٹ کہتے ہیں. ریور کو کراس کرنے کا طریقہ یہ ہے میرے بچوں کہ اس میں برج بنائے جاتے ہیں. کیا بنائے جاتے ہیں؟ برج، جس کو ہم کہتے ہیں برج آف بوٹس. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے بوٹس کو ملا کے برج بنائے جاتے ہیں. کس سے بناؤں برج؟ گرین سے بناؤں؟ نظر آئے گا؟ گرین نہیں، گرین نہیں دکھ رہا بھیا. چلو بلیک سے بنا لیتے ہیں. تو جیسے یہ بوٹس ہوتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں. یہ بوٹس کو کر کر کے اس طرح برج بنائے جاتے ہیں، اور یہ بہت اسٹرانگ برج بن جاتا ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ برج. بہت سارے جو ہے نا بوٹس کو ملا لیا جاتا ہے، اور بہت آسانی سے پوری کی پوری آرمی، ہزاروں لاکھوں لوگ اس سے گزر سکتے ہیں، اور نہ صرف لوگ بلکہ ہاتھی بھی گزر سکتے ہیں. سو مسلمز کراس دس برج. مسلمانوں نے یہ برج کراس کیا. برج کراس کیا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اور وہ کیا ڈر تھا؟ وہ یہ ڈر تھا کہ ان کی کیا تیاری ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں جگہ کیسے ملے گی ہمیں نہیں پتا. وہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ وہ ایلیفنٹس لے کر آ گئے. ٹھیک ہے بھائی، وہ لے آئے ایلیفنٹس. چلو ایلیفنٹس تم لے آئے بھائی، ٹرینڈ ایلیفنٹ لے کر آئے ہو. ٹرینڈ ایلیفنٹس، ٹرینڈ کیا ہے؟ ٹرینڈ ہے. اب ایلیفنٹ جو ہوتا ہے اس کے اوپر، اب ایلیفنٹ تو بنانا نہیں آتا مجھے، معذرت. تو آپ یوں سمجھ لو کہ یا اللہ معاف، نہیں کیسا بناؤں گا میں، کہیں اور بنا کے دکھاتا ہوں، یہاں پر بنا لیتا ہوں. یہاں پر دیکھ لو کہ ہاں برا نہیں ماننا، ہاں جیسا بھی بناؤں. تو بھائی مثال کے طور پہ ایک ایلیفنٹ ہے، کہاں گیا یہ ایلیفنٹ یہ ہو گیا ایلیفنٹ. صحیح ہے بھائی، یہ ہو گئی اس کی سونڈ، یہ ہو گئی اس کی 4 ٹانگیں. اور اب آپ کو سمجھانا ہے، بس سمجھ آ جائے تو بس میرا پھر محنت پوری ہو جائے گی. کیسا بھی ایلیفنٹ ہو چلے گا. میرا خیال یہ ایلیفنٹ کی دم لگ رہی ہے مجھے. یہ اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کو میں چھوٹا سا بنا دیتا ہوں، اور یہاں پر میں اس کو یوں کر کے ایسے کر دوں. یار یہ کیا کیڑا مکوڑا، خیر جو بھی ہے. بس اب اس کے اوپر نا ایک ہودہ ہوتا ہے، ہودہ. یہ ایک باکس لکڑی کا بنایا جاتا ہے، اور یہ لکڑی کا جو باکس بنایا جا رہا ہے یہ چوڑا ہے. اس میں لوگ ہوتے ہیں سوری، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ اس طرف کھڑا ہوا ہے، ایک بندہ اس طرف، اور ایک بندہ اس طرف. ایک جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ کون ہے؟ اس کو کہتے ہیں ساروان. یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے، مطلب یہ آپ کو لکھنا نہیں ہے، بس آپ کے سمجھانے کے لیے. یہ ہاتھی کو کنٹرول کرتا ہے. بقیہ 3 لوگ یا کبھی 4 لوگ اور ہوتے ہیں ایکسٹرا ساروان کے علاوہ، وہ نا آرچرز ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تیر ہوتے ہیں. تو آنے والے جتنے بھی دشمن ہیں نا، اس کو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تیر سے مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اوپر والے. اور بقیہ اگر بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں
تو بڑی تعداد میں جو لوگ آئیں گے اس کو یہ کیا کریں گے، کچھ کو تیر سے مار دیں گے، باقی جو ہاتھی ہے، ہاتھی اپنی سونڈ سے ان سب کو گرائے گا اور ان کو کچل دے گا۔ صحیح ہے بھائی؟ کیا بنایا اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے جی، ان کو وہ کچل دے گا۔ تو یہ ہاتھی اور ساروان اور یہ ہودہ، یہ والی بات سمجھ میں آئی تھوڑی بہت آپ کو؟ یا اللہ تیرا شکر۔ باقی بھائی عبداللہ کو اور باقیوں کو؟ گڈ۔ تو ہاتھی، بس آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ یہ سمجھ لیں بھائی ہاتھی ہیں اور بہت ٹف ٹائم دیں گے مسلمانوں کو، ہاتھی سے مسلمان نہیں لڑ پائیں گے۔ ہوا یہ کہ مسلمان اپنے گھوڑے پر تھے اور جب کیا ہوا کہ فائٹ کرنا لگے تو گھوڑے ڈر گئے ہاتھی دیکھ کے، تو گھوڑے جو ہے وہ اچھلنے لگے۔ تو حضرت ابو عبید نے کہا کہ بھائی گھوڑوں کو چھوڑ دو، جانے دو، ہم جو ہے وہ میدان جہاد پہ کھڑے ہو کر فائٹ کریں گے۔ تو پھر ایسے ہی ہوا، گھوڑے بھاگ گئے۔ اب ان میں ایک سردار ہوتا ہے ہاتھیوں کا، وائٹ ایلیفنٹ، جو سب سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے، سب سے زیادہ پرابلم کریٹ کرتا ہے، اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اس نے بہت زیادہ کیوس کریٹ کیا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ثقفی نے کیا کیا کہ آگے بڑھے اور ہاتھی کے وائٹ ایلیفنٹ کا جو ٹرنک ہوتا ہے نا، اس ٹرنک پر انہوں نے تلوار چلائی۔ ظاہر ہاتھی زخمی ہوا تو اس کو غصہ آیا، اس نے اس آمنے سامنے، یہ جو اس کے سامنے جتنے لوگ تھے انکلوڈنگ حضرت ابو عبیدہ ثقفی، سب کو زمین پہ گرایا اور ان پر چڑھ گیا اور سب کو کچل دیا، جس میں حضرت ابو عبیدہ ثقفی شہید ہو گئے۔ اور پھر حضرت ابو عبید ثقفی یعنی مسلم کمانڈر جب شہید ہو گئے تو مسلمانوں نے فوری طور پہ حضرت مثنہ بن حارث کو کمانڈر بنا دیا، اور حضرت مثنہ بن حارث کو جیسے ہی کمانڈر بنایا تو کیا ہوا کہ حضرت مثنہ بن حارث نے کہا کہ سب سے پہلے کچھ لوگوں کو وہاں سے نکالا اور کہا تم لوگ جاؤ اور وہ جو برج ہے اس کو ریپیئر کرو۔ کیا مطلب ریپیئر کرو؟ یار یہ جو برج بنایا تھا، برج آف بوٹس، مسلمانوں نے ہی اس برج کو یہاں آگے پہنچنے کے بعد اپنے ہی برج کو ختم کر دیا تھا، ڈسٹروائے کر دیا تھا، اب واپس نہیں جا پا رہے تھے۔ اب میدان جہاد میں بیٹل فیلڈ میں جب فائٹ کر رہے ہیں تو تقریباً 4000 بندے بیٹل فیلڈ میں، 4000 بندے جو ہیں وہ بیٹل فیلڈ میں ہی شہید ہو گئے، 4000 مسلمس، 4000 مسلمس، اور تقریباً اتنے ہی 4003 سے 4000 بندے جو ہیں وہ ڈرونڈ، دے ور ڈرونڈ، وہ پیچھے ہوئے ان سے بچنے کے لیے، لیکن پیچھے کیا تھا؟ پیچھے تو دریا ہے، ریور یوفریٹ ہے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں برج مل جائے گا، برج تو ڈسٹروائے ہو چکا ہوا تھا، تو وہ گر گئے ریور یوفریٹ میں اور گر کے شہید ہو گئے۔ اب 3 سے 4 ہزار بچے تھے، تو حضرت مسنہ نے کہا کہ بھئی فوراً جائیے اور اس برج کو ریپیئر کریں، اور تاکہ ہم جتنے لوگ ہیں ان کو تو بچا لیں، پھر ہم تیاری کر کے دوبارہ سے آئیں گے، جو غلطی ہوئی ہے اس کو نہیں دہرائیں گے۔ اس طرح حضرت ابو عبیدہ ثقفی شہید ہوئے اور حضرت مسنہ نے حکم دیا اور برج کو ریپیئر کیا گیا، اور 3 سے 4 ہزار بندے جو ہیں وہ بچ گئے۔ تو کچھ 9 سے 12 ہزار کے درمیان میں یہاں پر مسلم کمانڈرز موجود تھے، ٹھیک ہے۔ جاتے جاتے بھی مسلمانوں نے بہت سارے پرشینز کو قتل کیا، اور ان کی تعداد بھی زیادہ ہے، تقریباً 6000 ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مسلمان یہ بیٹل ہارے ہیں، لیکن ہارتے ہوئے بھی 6000 بندے ان کے انہوں نے مار دیے۔ آئیے اسکرین پہ دیکھتے ہیں۔ So Persian army was under Bahman, brought elephants which caused great damage to the Muslim army. Muslim army made a bridge of boats, boat banaya unhone. Abu Ubaidah Thaqafi overconfidently and against the advices of many senior companions. بہت سارے لوگوں کے ایڈوائس کے خلاف وہ چلے، اوور کانفیڈنس تھے، اوور کانفیڈنس تھا ان کو، اور پھر ہی کراس دا ریور اینڈ لاسٹ دا بیٹل، اور بیٹل ہار چکے۔ 4000 Muslims including Hazrat Abu Ubaid were martyred, 4000 drowned, پانی میں ڈوب کے شہید ہوئے، and 3 to 4000 Muslims could reach back when Hazrat Musanna took the leadership، جب وہ لیڈر بنے، and ordered to repair the bridge، اور نے برج کو ریپیئر کرنے کا حکم دیا، which was cut by themselves، یعنی کہ انہی مسلمانوں نے ہی اس کو کٹ کر دیا تھا، ڈسٹروائے کیا تھا۔ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ
تاکہ ہم جو ہے وہ ہمت نہ ہاریں، ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم بھاگ جائیں، جس کو ہم ڈو اور ڈائی اسٹیٹ کہتے ہیں۔ تو ڈو اور ڈائی کی اسٹیٹ کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے برج کو ڈسٹروائے کر دیا کہ ہمیں پیچھے کا خیال ہی نہ آئے اور ہم اور طاقت کے ساتھ لڑے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا انفارچونیٹلی۔ 6,000 prisoners were killed, 6,000 Persians were killed، پرشین جو ہے وہ 6,000 اس میں قتل ہو گئے۔ مجھے بتائیے بیٹل آف برج سمجھ میں آیا کچھ کسی حد تک؟ اس میں کوئی خاص پوائنٹ اگر سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ والا پوائنٹ سمجھ میں نہیں آیا، آئی ول ریپیٹ۔ میرے منیزہ آپ کا تھمز اپ نہیں آ رہا ہے، سب خیر تو ہے؟ اوکے خیر ہے، بتائیے گا بیٹا جہاں مسئلہ ہو، آپ مائک پر بھی بول سکتی ہیں۔ اچھا جی، بیٹل آف بویب کی طرف آتے ہیں۔ تو بھائی برج میں بڑا نقصان ہو گیا، یعنی بیٹل آف برج میں تو مسلمانوں نے سبق سیکھ لیا بہت زبردست طریقے سے، وہ ساری غلطیاں جو نہیں کرنی تھی وہ کی، اور اب دوبارہ وہ نہیں کریں گے ایسا۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ اتنے سارے مسلمان شہید ہو گئے، تو حضرت عمر نے مزید مسلم آرمی تیار کی اور بھیجی، جس کو ہم کہتے ہیں ری انفورسمنٹ۔ حضرت عمر نے ری انفورسمنٹ بھیجی اور حضرت عمر نے کہا کہ اب جو کمانڈر ہیں وہ مثنہ بن حارث ہی رہیں گے اور وہی سنبھالیں گے، ان کا حکم مانا جائے گا، یعنی آرمی کو حضرت مثنہ کی بات سننی ہے کیونکہ اب وہ کمانڈر ان چیف ہے۔ حضرت عمر sent reinforcement, appointed حضرت مثنہ as the commander of the Muslim army۔ پرشنس جب آئے ہیں فائٹ کرنے تو وہی ہوا اس بار، دوبارہ سے انہوں نے کہا آپ آئیں گے یا ہم آئیں؟ مسلمانوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، آپ آئیں ہمارے علاقے میں فائٹ کرنے، کیونکہ وہ غلطی سے سیکھ چکے ہیں۔ مومن اپنی غلطی سے فوراً سیکھ لیتا ہے۔ جب وہ آئے تو بھائی 2 لاکھ بندے تھے، 2 لاکھ بندے، اور مسلمان تھے اونلی دیور 20,000، رائٹ؟ اور پھر کیا ہوا کہ مسلمان 20,000 تو ہیں لیکن مسلمانوں نے اسٹریٹجیز یوز کی۔ This time Persians crossed the river and were defeated about 100,000، یعنی 1 لاکھ کے قریب، 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ کے قریب جو پرجنز ہیں وہ قتل کر دیے مسلمانوں نے، اور انکلوڈنگ دیئر کمانڈر جس کا نام ہے مہران۔ مہران جیسے سزوکی مہران گاڑی ہوتی ہے، ایسے آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ The whole western part of Persian Empire fell into Muslims' hand۔ اب جو ہے وہ عراق کا بہت سارا علاقہ، یعنی پرجیا کا ویسٹرن پارٹ جو ہے وہ پورا مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ بویب مسلمان زبردست طریقے سے جیت گئے۔ بویب سمجھ میں آ گیا تو ہم آگے بڑھیں۔ گڈ، شاباشی۔ قادسیہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ قادسیہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ سیپریٹ کویسچن بھی آ سکتا ہے، ہم ابھی شارٹ پارٹ پڑھ رہے ہیں، سیپریٹ پارٹ بھی پڑھ لیں گے۔ پرشینز وانٹڈ ریونج، ان کو پرشینز کو بدلہ چاہیے، کس کا؟ پچھلی بیٹل برے طریقے سے ہارے ہیں جس کا نام بویب ہے، برج کے بعد بویب۔ تو اس نے قادسیہ میں جو بیٹل ہوئی تو اس میں ان کا جو وہ ہے کیا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں یزدگرد، جو ان کا بادشاہ، ان کا ایمپرر۔ یزدگرد نے کہا کہ بھائی اب مسلمانوں کو نہیں چھوڑنا، تو یزدگرد نے اپنے سب سے بڑے، سب سے مشہور، سب سے طاقتور، سب سے بہادر جنرل کو بھیجا جس کا نام رستم ہے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑے کمانڈر کو بھیجا جس کا نام رستم ہے، اور رستم کے ساتھ بڑے زبردست قسم کے جو ٹروپس ہیں، مضبوط قسم کے خاص، وہ آئے جن کی تعداد تھی 60,000، 60,000۔ اور پھر آگے چل کے بھی جب ڈیٹیل ورژن پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آگے چل کے مزید لوگ آتے رہے ان کے اور جوائن کرتے رہے، تو یہ 60,000 کا نمبر 1 لاکھ تک پہنچ جاتا ہے تقریباً۔ پھر یہ اسی طریقے سے وار ٹرینڈ ایلیفنٹس بھی لے کر آئے اپنے ساتھ، اور دوسری طرف مسلمانوں کو پتہ چلا تو مسلمان بھی تیاری کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے مزید ری انفورسمنٹ بھیجی اور ٹوٹل 30,000 30,000 مسلمانوں کی آرمی تیار ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس آرمی کے جو کمانڈر ہیں وہ حضرت سعد بن ابی وقاص ہیں۔ بھائی حضرت مثنہ بن حارث جو تھے وہ کہاں چلے گئے؟ ان کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ زخمی ہو گئے تھے، کافی ہی پاسٹ ہو گئے۔
اور دا بیٹل ٹوک پلیس، اب بیٹل ہوتی ہے کس جگہ پر؟ قادسیہ پر، جو تقریباً 3 سے 4 دن تک چلتی ہے، اتنی لمبی بیٹل ہے۔ اور پھر اس بیٹل میں مسلمان زبردست طریقے سے جیتتے ہیں، اور ان کے 4000 بندے مسلمانوں نے، آپ سوچیں 60,000 یا 1,00,000 بن گئے تھے، 40,000 men of the Persians were killed، ٹھیک ہے۔ اور پھر ساتھ میں مسلمان بھی شہید ہوئے، مسلمان بھی ایک بڑی تعداد میں شہید ہوئے، جن کی تعداد 6,000 تھی۔ تو 6,000 تعداد مسلمانوں کی کم نہیں ہے، لیکن بہرحال مسلمان زبردست طریقے سے جیتے ہیں یہ بیٹل۔ اور پھر اس بیٹل کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ مسلمان قادسیہ چھوڑ کے چلے گئے، اس کو قادسیہ بھی کہتے ہیں، قادسیہ بھی کہتے ہیں، بلکہ ایسا ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ 2 مہینے یہاں پر رکے، کیونکہ بیٹل تو ختم ہو گئی لیکن ابھی پھڈے ختم نہیں ہو رہے، چھوٹی موٹی اسکرمش ہوتی چلی جا رہی ہے، رستم ہار نہیں مان رہا ہے، کیونکہ یہ جو پرشینز ہیں نا، یہ بڑے مغرور قسم کے ہوتے ہیں، ان کی گردن بڑی اونچی ہوتی ہے، یہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ مطلب یہ ہم ہارے کیسے ہیں، تو وہ آخری ٹائم تک کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، لڑتے رہتے ہیں۔ تو بھائی بہرحال ہار گئے، 2 مہینے کا سٹے تھا، اس کے بعد مسلمان یہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ 1200 ہارس مین لے کے، یعنی 1200 کی آرمی گھوڑوں کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ آگے جب بڑھتے ہیں تو ایک ریور تک پہنچتے ہیں، ریور ٹگرس اس کا نام ہے، یہاں پر اس کا نام موجود نہیں لیکن آپ کے نوٹ سے میں نے لکھا ہوا ہے۔ ریور ٹگرس تک پہنچے، اور ریور ٹگرس کے دوسری طرف ایک بہت بڑا محل ہے، اس محل کا نام ہے وائٹ پیلس۔ یہ جو وائٹ پیلس ہے اس پر ہم بات کر چکے ہوئے ہیں، اور لائف ان مدینہ میں جب بیٹل آف ٹرینچ ہوئی تھی تو وائٹ پیلس جو ہے وہ اس کا ذکر کیا تھا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ I can see a white palace of Persia and my people conquer all these places، یعنی کہ پرشیا، یمن اور روم۔ تو مسلمانوں نے دریا کی دوسری طرف، ریور ٹگرس کی دوسری طرف، when they saw a white palace of Persia، جس میں بادشاہ خود رہتا ہے، تو مسلمانوں کے زبان سے بے ساختہ نکلا تکبیر، اور 1200 لوگوں نے چلا کے کہا اللہ اکبر، اور یہ پھر دریا میں اتر گئے گھوڑوں کے ساتھ، اینڈ دے کراس دا ریور، اور اس کو ریور کو کراس کرنے کے بعد یہ دوسری طرف آئے اپنے گھوڑوں کو بھگانے لگے، لیکن تب تک بادشاہ کو خبر مل چکی تھی، یزدگرد کو۔ یزدگرد نے فوراً اپنی فیملی کو لیا اور اپنے خزانوں کو لیا، اور وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ نکلا ہے کہاں سے؟ وائٹ پیلس آف پرشیا سے، جو کہ مدائن میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ مدائن میں ہے۔ مدائن واز دا کیپٹل آف پرشیا۔ اور پھر اگلا علاقہ ہے حلوان، حلوان جا کے شفٹ ہو گیا اپنی فیملی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں اس کی طاقت کمپیریٹیولی تھی، اس کی آرمی بھی تھی، وہ سیف جگہ تھی اس کے لیے۔ یہ جمعے کا دن تھا جب یہ پورا کا پورا مدائن فال ہو گیا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے جمعے کی نماز پڑھائی، اور لوگوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کی، ٹھیک ہے جی۔ تو آئی ہوپ فال آف مدائن بہت آسان ہے، سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہے بیٹل آف جلولہ، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹل آف جلولہ کیا ہے؟ بیٹل آف جلولہ سمجھتے ہیں، یہ ایک خطرناک بیٹل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب مدائن ہاتھ سے نکل گیا ہوگا، یعنی کیپٹل سٹی جب نکل گیا، یہ تو یزدگرد ہے، اس کا کتنا خون کھولا ہوگا، اس کو کتنا غصہ آیا ہوگا۔ اب جو یہ تیاری کرے گا وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تیاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ مدائن کے برابر میں علاقہ، جو برابر کا شہر ہے، اس شہر میں اپنی فوج بھیجی، مسلمان بھی وہاں پر پہنچے، اور اس کا نام ہے جلولہ، جو کہ حلوان سے پہلے ہے۔ تو حلوان سے اس نے اپنی آرمی بھجوائی، حکم جاری کیا کہ بھئی جلولہ پر پہنچیں، اور جلولہ پر تیاری کریں زبردست طریقے سے، اور اس سے یہ سب سے بڑی تیاری ہونی چاہیے۔ بہرحال انہوں نے ایک کوشش کی، تو کئی ہزار بلکہ لاکھ سے بھی اوپر جو ہے یہ ان کی آرمی تھی پرشینز کی، ٹھیک ہے، یہ یہاں پر جمع ہوئے۔ مسلمان بھی تھوڑے تھوڑے کر کے گروپس میں آتے رہے، اور پھر ان کی تعداد مسلمانوں کی تھوڑی زیادہ ہو گئی، لیکن یہاں پہ پرشینز نے بہت ٹف ٹائم دیا مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے اس سب کو برداشت کیا۔ یوں کہوں گا کہ مسلمانوں نے ان کو ٹفر ٹائم دیا۔ Persians prepared a huge army at Jalula.
which was near مدائن. یہ جگہ کہاں تھی؟ مدائن کے قریب. اب آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پرشینز ہیں نا یہ ٹرینچ بنانے میں بڑے ماہر ہیں. مسلمانوں نے بیٹل آف ٹرینچ میں جو ٹرینچ بنائی تھی وہ حضرت سلمان فارسی کے مشورے پر بنائی تھی. تو حضرت سلمان فارسی کہاں کے تھے؟ فارسی یعنی کہ پرشین تھے. تو پرشینز یہ ٹرینچز بناتے رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ فورٹریس کے اطراف میں ٹرینچ بنا دی. ٹھیک ہے، اور اس ٹرینچ میں پورا پانی بھر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص سینٹ 12,000 مین، 12,000 کی آرمی انہوں نے پہلے بھیجی، اور اس کا ایک کمانڈر بنا کے بھیجا جن کا نام ہے حضرت ہاشم بن عتبہ. ٹھیک ہے جی. تو 4 کمانڈر ہیں، چاروں کے نام آپ کو یاد کرنے ہیں. تو پہلے کمانڈر ہے حضرت ہاشم بن عتبہ. پھر دوسرے لوگ بھی مسلمانوں کے گروپس آ رہے ہیں. ان میں سے ایک گروپ ہے جو کہ حضرت کاکا لے کر آ رہے ہیں، ان کے انڈر ہے. ایک گروپ ہے جو کہ حضرت عمر بن مالک لے کر آ رہے ہیں. ایک گروپ ہے جو کہ عمر بن مرہ لے کر آ رہے ہیں. تو یہ 4 گروپس مسلمانوں کے آئے. پہلا گروپ یقیناً بہت زیادہ ہے، بڑا ہے، دوسرے گروپ چھوٹے ہیں. مسلمان فائنلی پہنچ گئے. جب پہنچے تو دیکھا بھائی یہ کیا، اب ہم ان کو کیسے پکڑیں، کیسے ماریں، کیسے فائٹ کریں. یہ تو قلعے کے اندر، فورٹریس کے اندر چھپے ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان تک جا بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے تو ٹرینچ بنایا ہوا، اور ٹرینچ میں اتنا گہرا ہے کہ اس میں پانی بھی ہے. اس میں ہم گئے تو ہم تو ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو بھائی کیا ہوا کہ ٹھیک ہے بیٹا منیزہ، لیکن ابھی فل دھیان دیں، وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. Muslims led siege the town which lasted about 80 days. siege کا مطلب ہے گھیر لینا. 80 دن تک گھیر کے رکھا مسلمانوں نے. اب ان 80 دنوں تک آپ سوچیں مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی ہو. اور پرشینز کو لگ رہا تھا کہ بھائی ہم تو جیت جائیں گے کیونکہ مسلمان 80 دن میں بالکل پتلے ہو چکے ہوں گے، کمزور ہو چکے ہوئے ہوں گے. تو کیا ہوا بھائی، 80 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. کیسے مدد آئی؟ اللہ نے وینڈز اور سٹورمز بھیجے، طوفان بھیج دیا. پرشینز کو لگا کہ طوفان میں مسلمان رک نہیں پائیں گے، بھاگیں گے تو ہم ان کو پھر پکڑیں گے اور پکڑ کے ان کو قتل کریں گے. جبکہ ایسا نہیں ہے، مسلمان بھاگے نہیں، وہیں کھڑے رہے. مسلمانوں کو اندازہ تھا کہ اس طوفان میں وہ لوگ ہو سکتا ہے باہر نکلے ہمیں پکڑنے آئے، تو وہ پہلے ہی چھپ گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے. اینڈ دے ور ریڈی. تو پھر کیا ہوا، Persians who came out to crush Muslims fell into their own trenches. اپنے ہی ٹرینچ میں گر گئے. ٹھیک ہے. And thousands of Persians were drowned. اور ہزاروں کی تعداد جو ہے وہ اس میں گر کر مر گئی. Muslims then entered their fortress. اور پھر مسلمان ان کے فورٹریس میں داخل ہوئے. Both the armies fought with desperation. اور دونوں جو ہے، دونوں آرمی زبردست طریقے سے فائٹ کرتی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ٹف ٹائم دیا. یہ بھی بہت زبردست فائٹ کرتے ہیں. تو تبری ہسٹورین جو ہیں ان کے مطابق تقریباً 100,000 پرشینز جو ہیں وہ اندر موجود تھے جن کو مسلمانوں نے قتل کیا، اور اس کے علاوہ اور بھی تھے. تو یہ لاکھوں میں تھے. The rest could not stand and fled. فلی کی سیکنڈ فارم ہے، یعنی کہ وہ بھاگ گئے. اور وہ کہاں بھاگے؟ نارتھ کی طرف بھاگ گئے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہم دیکھتے ہیں پھر آگے چل کے. مسلمانوں کو مال غنیمت ملا. 30 ملین درہم وار بوٹی ملی ہے مسلمانوں کو. اس سے پہلے کبھی اتنی نہیں ملی. انہوں نے پوری ساری جو ہے یہ جو 30 ملین درہم کا جو مال ہے یہ سارا مدینے میں بھیج دیا. حضرت عمر نے دیکھا، حضرت عمر سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے. اب آخری بیٹل ہے بیٹل آف نہاوند، جس کو کانکوسٹ آف آل کانکوسٹ بھی کہتے ہیں. یہ وہ سوال ہے جس پر پہلی مرتبہ 10 مارک کا کویشچن ایگزامنر نے دیا. ٹھیک ہے. تو مشکل ہے کہ اس پر 10 مارک کا کویشچن آئے. اس پر تو نہیں آئے گا لیکن کسی اور پر ضرور آ جائے گا. وہ میں آپ کو بتا دوں گا، آئیڈیا دے دوں گا کچھ کہ کس میں چانسز ہیں کہ وہ 10 مارک کا کویشچن بنائیں. ان دا بیٹل آف نہاوند، دا بیٹل آف نہاوند جو فائٹ ہوئی ہے اس میں مسلم کمانڈر کا نام ہے حضرت نعمان بن مقرن. حضرت نعمان بن مقرن آرمی لے کے پرشین سے فائٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ان کے اندر جو آرمی ہے، مسلم آرمی، ان کی تعداد ہے 30,000، 30,000. جبکہ پرشینز کی آرمی کتنی ہے؟ 60,000. مسلم آرمی کتنی ہے بھائی؟ 30,000. پرشینز کی آرمی کتنی ہے؟ 60,000. ٹھیک ہے. مسلمز گاٹ دا وکٹری. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جیت دی، اور اس جیت کو کہتے ہیں کانکوسٹ آف آل کانکوسٹ. دیکھو ہم اس کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ رہے، ہم نے ڈائریکٹلی ہم رزلٹ کی طرف آ گئے کہ بھائی کیا ہوا. ٹھیک ہے.
حضرت عمر دین آرڈرڈ، حضرت عمر نے آرڈر کیا مارچ اگینسٹ آل ریمیننگ پروونسز، کہ اب کیا کریں، فٹافٹ جلدی سے اگلے علاقے جو رہ گئے ان کو کانکور کریں۔ تو مسلمانوں نے اگلے سال 643 تک اور بھی علاقے کانکور کر لیے، جس میں سے آپ کچھ نام لکھ دیں، 4 نام تو ہیں، یہ لکھ دیجئے: اصفہان، خراسان، رے، فارس۔ اصفہان، خراسان، رے، فارس۔ اصفہان، خراسان، رے، فارس۔ آپ بھی بولیں بھائی ایک دفعہ میرے ساتھ: اصفہان، خراسان، رے، فارس۔ ایک دفعہ اور بول دیں: اصفہان، خراسان، رے، فارس۔ تو یہ 4 علاقے تھے جو مسلمانوں نے کانکور کیے، اور اس کے علاوہ بھی تھے، صرف یہ not these places only، اور بھی ہیں جس کے نام یہاں پر نہیں ہیں، مسلمانوں نے وہ بھی کانکور کر لیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو and even outlying the regions of Sindh had been conquered، تو یہ جو سندھ کے آس پاس کے علاقے ہیں وہاں بھی مسلمان پہنچ گئے۔ افغانستان کے بہت سارے علاقے مسلمانوں نے کانکور کیے، لیکن ظاہر پورا افغانستان کانکور نہیں ہوا، حضرت عثمان کے زمانے میں کانکور ہوگا۔ یہاں تک ساری بیٹل پرجیا کی ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو پرجین بیٹل سمجھ میں آ گئی 60-70%، تو ذرا ہم سب کریں، کیونکہ بقیہ آپ جب خود سے ریڈ آؤٹ کریں گے، نوٹس کو کھولیں گے، پڑھیں گے، یاد کریں گے، تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر آپ مجھ سے سوال بھی کر پائیں گے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے تو I'll answer you کہ وہاں پہ کیا بات لکھی ہوئی ہے۔ So this is your responsibility to do it today، کہ آج آپ ایک دفعہ ایٹ لیسٹ اس کو ریڈ آؤٹ ضرور کر لیں، جو بھی آپ کے پاس ریسورسز موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی بیٹل ہونے جا رہی ہے ڈیماسکس میں۔ ڈیماسکس وہ شہر ہے جہاں خالد بن ولید نے سیج کیا ہوا تھا اور حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو سیم ٹائم پہ حضرت عمر کو دونوں جگہ سنبھالنی ہے، تو حضرت خالد بن ولید سیج انہوں نے کنٹینیو کی ہوئی ہے۔ حضرت عمر جیسے ہی آتے ہیں تو حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت عمر نے اب دیکھو اس میں صرف 2 سینٹنس لکھے ہیں، میں تھوڑی سی ڈیٹیل تمہیں ایکسٹرا بتا دیتا ہوں، نوٹس میں زیادہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا، حضرت خالد بن ولید کو ڈسمس کر دیا ایز کمانڈر ان چیف، ٹھیک ہے، اور نئے کمانڈر اپوائنٹ کیے جن کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ، ابھی جو تھوڑی دیر پہلے نام بتا رہا تھا، جو ون آف دا 10 بلیس کمپینینز ہے، ٹھیک ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ، ٹھیک ہے، ان کو کمانڈر بنایا۔ تو یہ جو پورا شہر ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں ڈیماسکس، جو ڈیماسکس فلی جو ہے نا وہ کورڈ ہے وال سے، اور پھر نہ صرف وال سے کورڈ ہے بلکہ اب اس میں کیا کیا، انہوں نے 5 دروازے بنائے۔ کیا بنایا بھائی؟ 5 دروازے۔ تو اس طرح 5 راستے انہوں نے بنائے ہیں، یوں سمجھ لیں یہ 5 راستے بنائے ہوئے ہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کیا کیا، ان 5 میں سے ایک جو رستہ ہے، 5 راستے کا مطلب 5 دروازے ہیں۔ The city was protected by 5 gates، دیکھو یہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ میں گرین سے انڈرلائن کر رہا ہوں، یہ رہا، ٹھیک ہے۔ اب ان 5 میں کیا کیا، دروازے بنے ہوئے ہیں، تو سوری یہ دروازے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دروازے ہیں چھوٹے چھوٹے اور ان کے اوپر ہیں دیواریں اونچی اونچی، تو ان دروازوں سے گھسا نہیں جا سکتا۔ ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ دیواروں کو پھلانگ کر جایا جائے۔ اب دیواروں کو پھلانگنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ تیر مارتے ہیں اوپر سے، ٹھیک ہے، تو وہ تیر مارتے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ یہاں پر ہیں موجود۔ اور خالد بن ولید نے کیا کیا کہ ایک حصے میں جہاں ایک حصے میں ایک جہاں دروازہ ہے، یہاں پر یہ آئے اپنی آرمی کے ساتھ، یہ سیج کیا ہوا ہے انہوں نے۔ تو ظاہر ہے تھوڑی سی آرمی ہے، شہر ہے پورا، بھی تو پکچر میں آپ کو اتنا پتہ نہیں چل رہا۔ یہاں پر انہوں نے سیج کیا ہوا ہے اور اندر وہ جانے نہیں دے رہے ہیں۔
حضرت عمر نے کیا کیا؟ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح کو نیو کمانڈر بنایا اور ایک اور ری انفورسمنٹ دی اور ان کو بھیجا. تو یہ دوسرے رستے سے آ رہے ہیں. کون؟ حضرت ابو عبیدہ بن جرح. دوسرا دروازہ دیکھیے گا. ارے انا للہ، یہ کیا ہو جاتا ہے اس کو؟ سب مٹ گیا. انہوں نے دوسرے دروازے پر سیچ کر لیا. تو ایک دن کیا ہوا کہ اندر سیلیبریشن ہو رہی تھی. جو وہاں کا گورنر ہے ڈیمیسکس کا، اس کے یہاں بیٹا ہوا تھا، تو اس کی سیلیبریشن ہو رہی تھی. تو لوگ بہت زیادہ مصروف تھے. حضرت خالد بن ولید نے اپنے جاسوس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو خالد بن ولید کو جاسوس نے بتایا کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، اندر جو ہے وہ سیلیبریشن ہو رہی ہے. اچھا بھائی، ہاں. تو کیا کیا جائے؟ کیا یہ جائے کہ یہ دس از دا بیسٹ ٹائم ٹو اٹیک، کہ یہی تو ٹائم ہے، اسی کا تو ویٹ کر رہے تھے. تو پھر کہا ٹھیک ہے بھائی. تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی آرمی کے ساتھ وہ جو رسیوں سے بناتے ہیں نا سیڑھی اور دیوار پہ چڑھتے ہیں، اس طرح وہ وال کو سکیل کیا. اس کو کہتے ہیں سکیلنگ دا وال. سو وہ اندر چلے گئے خالد بن ولید کی آرمی کے کچھ لوگ، اور جا کے دروازہ کھولا اور پوری آرمی اندر آ گئی. اب خالد بن ولید کی آرمی یہاں سے سوری خالد بن ولید کی آرمی جو ہے وہ یہاں سے اندر داخل ہو گئی. ٹھیک ہے. دوسری طرف ابو عبیدہ بن جرح کی آرمی ہے، لیکن خالد بن ولید کو نہیں پتا اس طرف حضرت ابو عبیدہ کی آرمی ہے. جو ان کو تو نہیں پتا، لیکن یہ یہاں پر سیچ کر کے بیٹھے ہیں. ان لوگوں کو پتا چل گیا کہ بھائی آرمی تو اندر آ گئی مسلمانوں کی، اندر والوں کو، ڈیمیسکس والوں کو. اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ فوری طور پہ دوسرا دروازہ جو حضرت ابو عبیدہ بن جرح والا دروازہ تھا، اس کو کھول دیا. اس دروازے کو جیسے ہی کھولا تو کہا کہ بھائی آ جائیں، ہم تو آپ سے ٹریٹی کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ نہیں بتایا حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت ابو عبیدہ بن جرح، یس، کہ بھائی خالد اس طرح گھس گئے ہیں اور ہم آپ کو دھوکہ دے رہی ہیں. تھوڑی بتائیں گے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو دروازہ کھول لیا، دیکھیں اب تو ہم فائٹ نہیں چاہتے اور آپ ہم سے ٹریٹی کر لیں. حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ تو بہت اچھی بات ہے، چلیں بھائی ٹریٹی کر لیتے ہیں. انہوں نے ان سے ٹریٹی سائن کر لی اور ان کو بڑی آسانی دی اور کسی کو قتل نہیں کیا اور پوری آرمی کو سیف پیسج دیا کہ بھائی آپ لوگ آزاد ہیں، جا سکتے ہیں. اندر جب یہ ابو عبیدہ بن جرح اور خالد بن ولید کی ملاقات ہوئی تو پتا چلا پھر کہ او یہ مسئلہ ہو گیا، انہوں نے تو دھوکہ دیا. لیکن بہرحال تب تک مسلمان زبان دے چکے تھے، یعنی ابو عبیدہ بن جرح، اور کہ بھائی ہم آپ کو کچھ نہیں کریں گے، قتل نہیں کریں گے، سیف پیسج ہوگا، چلے جائیں. تو اس لیے کسی کو کچھ نہیں کیا گیا. لیکن یہ آرمی کہاں آرام سے بیٹھے گی؟ یہ جارڈن کے علاقے میں ان کی مزید آرمی تھی، اور جو ان کا جو بادشاہ ہے جس کو ہیراکلس کہتے ہیں، تو ہیراکلس نے کیا کیا کہ وہاں پر اس نے جارڈن میں آرمی تیار کروائی مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. تو جارڈن میں ہم جائیں گے اور جارڈن میں پھر فائٹ کریں گے. جارڈن کا پہلا علاقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیسان. ٹھیک ہے، فہل. دوسرا علاقہ ہے بیسان، تیسرا ہے تبریہ. یہ تین بڑے شہر ہیں. یہ اگر کونکور ہو گئے تو سمجھو پورا جارڈن، ساری کنٹری اپنے ہاتھ میں آ جائے گی. تو کیا ہوا کہ ہیراکلس نے ایک بڑی آرمی تیار کروائی. ٹھیک ہے. اور اس کا کمانڈر جو تھا، جس کا نام سیکلار تھا، یہ اس کے کمانڈر کا نام ہے. گرین کلر لے لیتے. 50,000 کی آرمی انیشلی اس نے بھیجی. کس علاقے میں؟ بیسان کے علاقے میں. اب بیسان کے سامنے جو دوسرا علاقہ ہے اس کا نام ہے فہل. دیکھ رہے ہو نا بھائی اسکرین میں؟ اس کا نام ہے فہل. تو مسلمان فہل میں جمع ہوئے، اور وہ لوگ جو پرشینز ہیں، جو رومنز ہیں، وہ کہاں جمع ہوئے؟ بیسان میں جمع ہوئے، اس علاقے میں. ٹھیک ہے. اس بیسان میں آمنے سامنے علاقہ ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے انڈیا پاکستان بارڈر پہ لڑتے ہیں تو سامنے انڈینز ہیں اور اس طرف جو ہے وہ پاکستانی ہیں. اور لیکن ظاہر شہروں کا فرق ہے، دور ہے دونوں میں، فاصلہ تو بہت ہے. درمیان میں ان کے اور ان کے درمیان میں کیا تھا؟ ڈیم اور کینالز تھے. تو وہ پائپ لائن جو ہوتی ہے ڈیم کی، کینال کی، وہ انہوں نے کیا کیا؟ ڈسٹروائے کر دی رومنز نے.
اور مسلمانوں کا جو علاقہ ہے، مسلمان جس علاقے میں موجود تھے فہل، وہ علاقہ نیچے کی طرف تھا، ٹھیک ہے، ڈیم سے، تو پانی اس طرف چلا گیا اس علاقے میں سارا، اور پانی بھر گیا، مٹی اور پانی جب مکس ہو گئے تو یہ بن گیا کیچڑ، مڈ. That is why this battle is called Battle of Mud. اوپر اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام مڈ ہے بھائی، اس لیے اس کو مڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مڈ میں فائٹ ہوئی ہے. تو when Muslims got stuck in the mud، انہوں نے، رومنز نے کیا کیا کہ حملہ کر دیا تیروں کے ساتھ. یہ جو تیروں کے ساتھ حملہ کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ کیچڑ میں بھاگ سکتے ہو، لیکن بہرحال حضرت خالد بن ولید نے حکم دیا بھائی بھاگو، جتنا بھاگ سکتے ہو بھاگو. سب نے بھاگنا شروع کیا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا بھائی تیر تو ہم نے مار لیے دشمنوں نے کہا اب ہم ان کے ساتھ فائٹ کریں گے اور خالد بن ولید اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کریں گے، اور جب ہم گرفتار کر لیں گے تو پوری دنیا میں ہمارا نام ہوگا کہ ہم خالد جیسے انڈیفیٹیبل کمانڈر کو بھی گرفتار کر چکے ہیں. تو وہ آگے بڑھتے ہیں خالد بن ولید کو گرفتار کرنے کے لیے، بٹ خالد بن ولید تو خالد بن ولید ہے نا رضی اللہ عنہ. خالد بن ولید ایکچولی بھاگ نہیں رہے تھے، وہ بظاہر بھاگنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے. اپنی آرمی کو جو انہوں نے کہا بھاگو تو وہ آرمی بھی بھاگ رہی ہے، لیکن یہ سب بھاگنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے ان کو پھنسانے کے چکر میں کہ ہمیں پکڑنے کے لیے یہ تو آئیں گے اور ان کو مڈ میں آنا پڑے گا. اور جیسے یہ مڈ میں آئے، خالد بن ولید نے کہا ساتھیو اب آ جاؤ واپس، ان میں سے میجورٹی کیچڑ میں آ چکی ہوئی ہے. تو وہ بھی کیچڑ میں پھنسے تو یہ لوگ سارے واپس آئے تو ڈر گئے، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے زبردست طریقے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، مسلمانوں کو اٹیک کیا. اور یہ جو رومنز ہیں ان میں سے بہت سارے رومنز مسلمانوں نے قتل کیے، اور پھر مسلمانوں کو جیت ملی. مسلمانوں نے فہل کانکور کیا، مسلمانوں نے بیسان کانکور کیا، اور پھر اگلا علاقہ ہے تبریہ. تبریہ پہنچے تو وہاں پر بھی آرمی نے کچھ اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو اندازہ ہو گیا کہ بھائی ہم مسلمانوں سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ بھائی ہار مان لو، سرنڈر کر لو، ان کے ساتھ ٹریٹی کر لو. یہ عقل مندی ہے. تو انہوں نے اپنی جان بچائی اور اس طرح انہوں نے پیس ٹریٹی کر لی. اب یہ کہانی میں نے آپ کو سنا دی، آئیے ہم اس کو پیراگراف فارم میں پڑھتے ہیں. آفٹر لوزنگ دا سٹی آف ڈیمیسکس، اس سے پہلے ہم نے ڈیمیسکس پڑھا نا، جو کہ سیریا کا کیپٹل ہے نا، یہ کانکور ہو گیا جس کے 5 دروازے. Heraclius sent 50,000 army at Baisan under the leadership of Saklar. Muslim army under Hazrat Khalid bin Walid camped at Fihl, which was opposite to Baisan. Romans feared، اب مسلمانوں سے ان کو خوف ہوا، ڈر ہوا، کیونکہ ویسے ہی ڈرتے ہیں، ان سے مقابلہ تو کیا نہیں جاتا. تو رومنز فیئرڈ مسلم، وہ مسلمانوں سے ڈر گئے. اینڈ دے ڈسٹرائڈ، اور انہوں نے کیا کیا، آل ڈیمز اینڈ کینالز، ڈیمز اور کینالز کو ڈسٹرائے کر دیا. which were between بیسان اینڈ فہل، جو بیسان اور فہل میں تھا، کے درمیان میں تھا. کیوں؟ ٹو پریونٹ اٹیک فرام مسلم، تاکہ مسلمان ان پر اٹیک نہ کر سکیں. ڈیو ٹو دس مسلمز گاٹ اسٹک ان دا مڈ، اور مسلمان پھنس گئے. رومنز میڈ فیئرس اٹیک آن مسلمز، انہوں نے زبردست قسم کی اٹیک کیا. یہ جو ٹیکٹیکل وڈرال تھا، بھاگو اور واپس آؤ، وہ پوائنٹ یہاں پر نہیں لکھا میں نے، آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. بٹ مسلمز فوٹ بیک ود ڈٹرمنیشن، اور مسلمان جو ہے وہ ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں ان کا. اینڈ اے گریٹ نمبر آف رومنس ور کلڈ، اور بہت سارے رومنس کو قتل کر دیا. آفٹر کیپچرنگ فہل، جب فہل مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ بیسان کی طرف بڑھے اور بیسان کو بھی کانکور کیا. پھر وہ تبریہ کی طرف گئے، اینڈ تبریہ اینڈ بسیج تبریہ، اور تبریہ کو گھیر لیا. رومنز نے، یہ جو آرمی ہے، آفٹر سم ریزسٹنس، انہوں نے کچھ ریزسٹ کیا، مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا. فائنلی دے سرینڈرڈ، انہوں نے سرینڈر کیا. اینڈ اگریڈ ٹو پے جزیہ، انہوں نے کہا بھائی ہم ہار مانتے ہیں، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہے، یہ پورا آپ کا ہے تبریہ. In this way the whole Jordan fell into Muslim hands، پورا کا پورا جارڈن جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. ٹھیک ہے میرے بچوں. اب امیسا بہت چھوٹا سا ہے، ہمس اس کو کہتے ہیں، کچھ کتابوں نے اس کو ہومس بھی لکھا ہے، HOMS، ہومس ایسے بھی ہے، تو تب بھی ٹھیک ہے. آئیے
بہت سمپل. مسلمس لیٹ دا سیج آف امیسا. امیسا کو سیج کر لیا مسلمانوں نے, گھیر لیا. اس علاقے میں جو فورٹریس ہیں جہاں پر دشمن تھے, ان کی آرمی تھی, اس کو سیج کر لیا, گھیر لیا, جو کہ کئی مہینوں تک چلا, which lasted long, بہت مہینوں تک یہ چلتا رہا. اب کیا ہوا کہ موسم بہت سخت ہو گیا, شدید سردی ہو گئی, انٹینس کولڈ. رومنز ہوپ, ان کو لگا کہ مسلم برداشت نہیں کر پائیں گے, دے وڈ گیو اپ, ہار مان جائیں گے. بٹ دے ریمین اسٹیڈ فاسٹ, لیکن مسلمان ثابت قدم رہے, وہ ہار نہ مانے, اور پھر مقابلہ کرتے رہے ڈٹ کے, اور آخر کار یہ سمجھ گئے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. سو دے سرینڈرڈ فائنلی, انہوں نے سرنڈر کیا, مسلمانوں نے معاف کر دیا. اینڈ مسلمز میڈ the peace treaty with them, مسلمانوں نے ان کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لی. ٹھیک ہے بھائی, یہ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ یس نو کر دیں بھائی. تو میرا خیال ہے آپ اس کو پہلے ہضم کر لیں. بہت ساری بیٹلز ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن بہت ساری ہیں, تو ان کو ہضم کرنا ہے, ان کو یاد کرنا ہے. تو اچھے سے آپ اس کو کریں. ممکن ہے کہ کمنگ ویک میں آپ کا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا ٹیسٹ ہو جائے. یہ صرف یرموک اور جیروسلم اور ایجپٹ 3 رہ گئے ہیں, تو یہ 3 میں کرا دوں گا. اگر 3 میں اگلی کلاس میں کراؤں گا, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ٹیسٹ لے لوں. اگر پہلے ٹیسٹ لوں گا تو امیشا تک ٹیسٹ ہوگا, اور اگر بعد میں ٹیسٹ لوں گا تو پورا حضرت ابو بکر عمر ٹیسٹ ہوگا. تو آپ سب سے پہلے کہ دیکھیں کیا کریں کہ ابھی ہم نے تازہ حضرت عمر کو پڑھا ہے, تو حضرت عمر کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کی تیاری شروع کر دیں, ٹیسٹ کی تیاری. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر بھی پڑھ لیں اور اس کو بھی یاد کر لیں. تو انشاءاللہ اس کا پھر آپ کا ٹیسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ عزیز. اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. ممکن ہے کہ آپ کو ہم